اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46۔ سب سے پہلے ترجمہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانہا، اور بے شک یہ، یعنی بے شک یہ نماز، لکبیرۃ، البتہ بہت بھاری ہے، بہت بڑی ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ بنو اسرائیل کا تذکرہ آیت نمبر 40 سے شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو انعامات یاد دلوائے اور انہیں کہا کہ تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا اللہ اس کو پورا کرے گا، اور پھر کہا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو آقا دو جہاں، سرور کونین، امام الانبیاء والمرسلین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، قرآن مجید، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی۔ اور پھر انہیں حکم دیا کہ تم نے حق اور باطل کو ملانا نہیں ہے، اور کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کی آیات کو تم نے چھپانا نہیں ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو گویا کہ تم کلام اللہ کے بدلے میں دنیاوی قیمت وصول کر کے تو اس حق کو چھپاتے ہو، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ تو بنو اسرائیل کو بھی یہ حکم تھا، اور مومنین کو بھی، مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حکم ہے کہ ایمان کے بعد تم نے نماز ادا کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم نے رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کی بہت زیادہ تاکید احادیث میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کر دوں اور خود ان گھروں کا رخ کروں جو اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے، اور ان گھروں کو ان لوگوں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز کو سنتا ہے اور پھر مسجد میں نہیں آتا، بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں نماز کو باجماعت پڑھنے کی تاکید ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
تو بنو اسرائیل کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ اور پھر اللہ نے یہ تنبیہ کی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کتاب پڑھتے ہو، لوگوں کو نیکی کے بارے میں بتاتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان عمل نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہاں پر جو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے وہ کس بات پر ہے؟ خود عمل نہ کرنے پر، کہ ایسا نہ ہو کہ تم خود عمل نہ کرو، اس کام کو چھوڑ دو۔ نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، نیکی کے کام کی دعوت دینی ہے، لیکن خود بھی عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور یہ بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی کو پھینکا جائے گا اور اس کے آنتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل رہی ہوں گی، پیٹ سے باہر نکل چکی ہوں گی، اور وہ ان اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد، آنتوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا، جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تو اہل جہنم اس شخص سے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ما شانک، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے، تمہارا حشر یہ کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کیا کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے منع کیا کرتا تھا اور خود اس برائی کا ارتکاب کر دیا کرتا تھا، اس لیے آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ اور صبر سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ صبر کی 3 اقسام ہیں، ہم نے سبق میں بیان کی تھی کہ ایک قسم نیکی کے کام کرنے پر صبر، اس کو جاری رکھنا، کوئی بھی نیکی کا آپ کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھنا۔ برائی سے بچنے پر صبر کرنا ہے کہ میں نے برائی نہیں کرنی، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا یہ برا کام، میرے رب نے منع کیا، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ صبر ہے۔ اور تیسرا صبر یہ ہے کہ مصیبت پر، پریشانی پر، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ بھی صبر کرنا اور اللہ سے مدد مانگنی کہ اللہ تعالیٰ تو مدد فرما۔ نیکی کام کرنے میں بھی اللہ سے مدد مانگنی کہ اللہ تعالیٰ تو توفیق نصیب فرما کہ میں اس کام کو کرتا رہوں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اور برائی سے بچنے پر بھی اللہ سے توفیق مانگنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا کر رکھ۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو پریشانی کے موقع پر نوافل ادا کرنا، نماز پڑھنا، اس سے بھی انسان کو تسلی اور سکون ملتا ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑی مشکل ہے، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازیں پڑھتے رہنا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آسان کن کے لیے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خشیت الہی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نہیں مشکل۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور ان کے لیے مزید آسان کیوں ہوتا ہے؟ ہر انسان کا یہ یقین ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا یقین کامل ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس نے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، تو پھر وہ کیسے عبادت نہیں کرے گا؟ اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رب العالمین ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اور کل اللہ کے سامنے جب انسان کو پیش کیا جائے گا تو انسان کیسے جواب دے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ تیری نافرمانیاں کی ہیں،
تو نے جو حکم دیے تھے میں نے ان کو نہیں مانا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اس کا انکار کر دینا، اس کو ادا نہ کرنا، یہ کیسا اسلام ہے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور ان نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ان کے لیے یہ نماز کو ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔